اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنا مسکن بیان فرمایا ہے کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پھر مومن کے دل میں ڈھونڈے. مومن کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا عظیم قول ہے، یہ دل اللہ کے ہمسائے ہیں. امام ربانی کا قول ہے. یعنی جس چیز کو ہم نے پس پردہ ڈال دیا ہے اس کی اہمیت ہی بہت زیادہ ہے. علماء نے لکھا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دل کی طہارت پر ہے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے جب چنا تو آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن مجید 26واں پارہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر بڑے تاجر تھے تو اس لیے ہم نے ان کو آپ کا غلام بنایا، یا حضرت عثمان غنی بہت بڑے بزنس مین تھے اس لیے آپ کی غلامی کا شرف حضرت عثمان غنی کو ہم نے عطا کیا. فرمایا نہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے پوری آپ کی امت میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا جن کے دل سب سے ستھرے تھے، ہم نے ان کو آپ کا غلام بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اگر دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کہ پیارے حبیب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو وہ دل کو دیکھ رہے ہیں کہ دل کس کے ستھرے ہیں. باطن وچ چنگے جڑے ہوئے ناہی، انج ظاہر چنگے تے کی چنگے. دل عشق نبی نال رنگیا نہ گیا، انج کپڑے رنگے تے کی رنگے. کسے تن دے لباس چٹے نے، کسے پائے چولے کالے نے. کوئی فرق نہیں پیندا رنگاں نال جے من وچ لگے جالے نے. کوئی فرق نہیں پیندا رنگاں نال جے من وچ لگے جالے نے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے جو منصب نبوت ہیں اس میں ایک بہت بڑا منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ. حضور علیہ السلام دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے. کبھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ پڑھا ہو یا کہیں سنا ہو کہ آج ہمارے معاشرے میں جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ بڑی بیماریاں ہیں جو ہماری قوم میں تقریباً 98% لوگوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. الا ماشاء اللہ کوئی 2% لوگ جو ہیں وہ دل کے ستھرے ہوں گے. باقی دل جو ہے وہ ان بیماریوں میں سے کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے. یا وہ تکبر میں ہے، یا وہ حسد میں ہے، یا وہ اپنے اندر کینہ سمائے ہوئے ہے، یا بغض کو سمائے ہوئے ہے. دل ستھرے نہیں ہے. جب دل ستھرے نہیں، ہم اعمال نیک کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، اس کی لذت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں نا عمرہ شریف کے لیے یا حج کے لیے، ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں پہ حج اور عمرے کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. وگرنہ لوگ جاتے ہیں تو خالی ہی واپس آ جاتے ہیں. کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جب آپ طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں، مطاف میں ہوتے ہیں، تو آپ کے دل کا جھکاؤ ہوتا ہے کعبہ شریف کی طرف. اس وقت اللہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے. اگر آپ کا دل صحن حرم میں ستھرا نہیں اور وہ اللہ کے حضور متوجہ نہیں، اگرچہ آپ صحن کعبہ میں ہیں، وہاں کی جو تجلیات ہیں یا وہاں کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ کی جھولی میں نہیں پڑ رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ مومن کا دل ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک دل کے دروازے پر بیٹھا رہا. 10 سال تک میں نے اپنے دل کے دروازے پہ ڈیوٹی دی ہے، اور کوئی غلط خیال یا کوئی غلط بات ان 10 سالوں میں نے دل کے اندر نہیں جانے دیا. جب 10 سال میرے مکمل ہو گئے تو اگلے 10 سال پھر دل نے میری حفاظت کی ہے. اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں اور دل کو خبر نہیں اور دل کو میری خبر نہیں. دل اپنا کام کر رہا ہے، باجید بسطامی اپنا کام کر رہا ہے. دل کا ستھرا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. وہ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عظیم شعر ہے،
बाहरों धोवें गिट्टे गोडे, तेरे अंदर रही पलीती। बाहर से तो आपने जो है वो बाहरों धोवें गिट्टे गोडे, तेरे अंदर रही पलीती। दुनिया दारा रब दे नाल भी 420 तू की थी। दुनिया दारा रब दे नाल भी 420 तू की थी। इसलिए हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कुरान मजीद में एक आयत मुबारक है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदले, कि तुम किस चीज़ पे हसद कर रहे हो, तुम अल्लाह के फजल पर हसद कर रहे हो। यानी हमारे यहाँ जो होता है, अगर कोई बंदा अमीर है तो हम उससे हसद कर रहे हैं, किसी बंदे की मुआशरे में इज्जत बहुत ज़्यादा है, हम उससे हसद कर रहे हैं, कोई बंदा जो है वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, हम उस पर जो है वो हसद कर रहे हैं। या हमारे मुल्क में जो इक़्तिदार की लड़ाइयाँ होती हैं वो किस बिना पर होती हैं, फ़लाँ पार्टी ने इतने वोट क्यों ले लिए, फ़लाँ बंदे के पास ये ओहदा क्यों है। ये जो हसद की बीमारी है, ये इंसान के अंदर जो रूहानियत है उसे ख़त्म कर देती है, दिल को हसद गंदा कर देता है। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी अजीम एक हदीस मुबारक है कि हसद आमाल को ऐसे जला देता है जैसे खुश्क लकड़ियों को आग जला देती है। क़यामत वाले दिन एक ऐसा आदमी भी अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा, हदीस मुबारक में है, ऐसे लोग खड़े होंगे मैदान माशर में कि उन्होंने दुनिया में तो बहुत नेक आमाल किए होंगे, फ़राइज़ वाजिबात सदक़ात व खैरात सारी बातें की होंगी, लेकिन क़यामत वाले दिन जब उनके सामने नाम अमाल रखा जाएगा तो उनके दामन में एक नेकी भी नहीं होगी। तो सहाबा किराम ने पूछा कि उनकी नेकियां कैसे ज़ाया हो गई। फरमाया उनके दिल में हसद पलता रहा। हमारा इस्लाम जो है, ये जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी ना, अम यहसुदून अन्नास, किसी को अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त है किसी बंदे की तो क्या वो हमने दी है उसे जी? अगर किसी के पास दौलत है तो वो हमने दी है, किसी के पास शोहरत है तो वो हमने उसे दी है। जब हमने दी नहीं तो फिर हमें जलन कैसे, हमें तकलीफ कैसे।